اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن هذه رضاعا هذا يشمل عدة أقسام كبنت الأخت مثلا تشمل البنت الرضاعية للأخت النسبية والبنت النسبية للأخت الرضاعية والبنت الرضاعية للأخت الرضاعية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور کل یہ حرام ہے دودھ کی وجہ سے بھی، جتنے رشتے نسب سے حرام ہیں دودھ سے بھی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. اور کل یہ حرام ہے رداعن بھی، یہ مشتمل یہ شامل ہے چند اقسام کو، جیسے بہن کی بیٹی مثلاً، یہ شامل ہے بنت رضاعیہ کو، اخت نسبیہ کی، اخت نسبیہ کی رضاعی بیٹی اسی طرح حرام ہے جس طرح اخت نسبیہ کی بیٹی نسبی بیٹی حرام ہے. اور یہ شامل ہے بنت نسبیہ کو اخت رضاعیہ کے لیے رضاعی بہن کی نسبی بیٹی، جس طرح نسبی بہن کی نسبی بیٹی حرام ہے اسی طرح رضاعی بہن کی بھی نسبی بیٹی حرام ہے. اور یہ شامل ہے بنت رضاعیہ کو للاخت الرضاعیہ، جس طرح نسبی بہن کی نسبی بیٹی حرام ہے اسی طرح رضاعی بہن کی رضاعی بیٹی بھی حرام ہے. بہن نسبی کی نسبی بیٹی، بہن نسبی کی رضاعی بیٹی، بہن رضاعی کی نسبی بیٹی، بہن رضاعی کی رضاعی بیٹی، یہ ساریاں حرام ہیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول شیخ رحمہ اللہ کا وَكُلُّ هَذِهِ رِدَاءً، اور کل یہ رداعت کی وجہ سے، یعنی حرام ہے شخص پر تمام وہ کہ پہلے ہو گیا ذکر ان کا، حرام ہے رداعت کی وجہ سے. جی جن کا ذکر پہلے گزر گیا ہے نا، یہ حرام ہے شخص پر من رداعت کی وجہ سے، یعنی اس کی رضاعی ماں، رضاعی بیٹی، رضاعی بہن، رضاعی باجیاں، رضاعی پھوپھیاں، رضاعی خالہ، اور اس کی رضاعی ماں کی ماں، واجہ اس کی بیوی کی رضاعی ماں مرادی، نسبی نہیں، یہاں وہ تو پیچھے آ گیا ہے. بیوی کی رضاعی ماں اور بیوی کی رضاعی بیٹی، اور جس کو اس نے اس کی بیوی نے دودھ پلا دیا ہے، اس کی رضاعی بیٹی تھی، اس کی بھی رضاعی بیٹی بن گئی. اور اپنے رضاعی بیٹے کی بیوی وامرأۃ ابی، اپنے رضاعی باپ کی بیوی، اپنے رضاعی بیٹے کی بیوی، جس طرح یہ نسبی حرام ہے اسی طرح یہ ساری دودھ کی وجہ سے بھی کو کھانے چ پئی ہے
اور سارے ردات نال جوڑنے نہیں ہیں، 8-9 رشتے۔ اصل اس میں قول ہے اللہ جل جلالہ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے۔ اس کے ساتھ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان بھی کہ حرام ہو جاتے ہیں رضاعت سے جو حرام ہوتے ہیں نسب سے۔ حرام کرنا ہے حرم یحرم تحریم، حرام ہونا ہے حرم یحرم حرمت۔ جی تو دھیان رکھیے، دو میں سیگے تھے چلنے نہیں۔ جی کہ حرام ہو جاتے ہیں رضاعت سے وہ جو حرام ہو جاتے ہیں نسب سے۔ مسند شریف میں سبق آج یہی آ رہا ہے جی، اخرج طبرانی فی المعجم الکبیر۔ اور صحیح حین میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی کے بارے میں کہ بے شک، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہے تو چچا زاد تو حلال ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ بے شک وہ نہیں حلال میرے لیے، وہ نہیں حلال میرے لیے۔ کیوں؟ کہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ تو حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ وہ شخص بتائیں جو سرکار کا سکا چچا بھی ہے اور بھائی بھی ہے، نسبی چچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہو جاتے ہیں رضاعت سے وہ جو حرام ہو جاتے ہیں کس سے؟ اور فی صحیح بخاری و مسلم۔ ان قریب آ رہی ہے تفصیل اس بحث کی کتاب الرضا میں انشاءاللہ، جو اگلا باب آ رہا ہے جی۔ اور کل یہ رضاعن بھی یہ شامل ہے چند اقسام کو، جیسے بانجی مثلاً شامل ہے یہ کس کو؟ یہ جو بانجی ہے نا، لب بانجی، یہ شامل ہے کس کس کو؟ بنت رضائیہ، اخت نسبیہ کی، یہ بھی بانجی ہے، یہ بھی اخت نسبیہ کی جو بنت رضائیہ یہ بھی بانجی ہے، اور بنت نسبیہ اخت رضائیہ کی رضائی بہن کی جو نسبی بیٹی ہے یہ بھی بانجی ہے، اور بنت رضائیہ اخت رضائیہ کی یہ 3 بانجیاں آئی ہیں۔ بانجیاں یہ جو بنت الاخت ہے نا بانجی، یہ ان 3 بانجیوں کو شامل ہے جی، سمجھ آئی ہوں؟ یہ جو بانجی ہے نا، جو بہن کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ 3 بانجیوں کو شامل ہے جی۔ حرام ہے رضاعت کی وجہ نسبی تو پیچھے آ گئی، اس کے علاوہ اس کو ملائیں تو پھر یہ 4 بانجیاں ہو گئی جی۔ یہ شامل ہے چند اقسام کو، جیسے بانجی مثلا ایک بانجی، یہ 3 کو یہاں شامل ہے، تو چوتھی وہ نسبی شامل ہے نسبی بہن کی رضائی بیٹی کو، اور شامل ہے رضائی بہن کی نسبی بیٹی کو، اور شامل ہے رضائی بہن کی رضائی بیٹی کو۔ مطلب یہ بسم اللہ اگے جی مختلفی مسئلہ چلے جی۔ وفرع مزنیت تین نہیں ہو، وفرع مزنیتہ شخص کی مزنیہ کی فرع کے 3 کی ہے جی۔ وممسوسۃ وماسۃ ومنظورۃ الی فرجها الداخل بشہوۃ وَأَصْلِهِنَّ اگے چلو وَأَصْلِهِنَّ المس بشہوۃ عند البعض ان یشتہی بقلبہ ویتلذذ بہ ففی النساء لا یکون الا ھذا واما فی الرجال فعند البعض ان ينتشر آلته او يزداد انتشارا هو الصحیح۔
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ذنب واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شخص کی مزنیہ کی فرا شخص پر حرام ہے اور شخص کی ممسوسہ کی فرا اور ماسہ کی فرا اور وہ کہ نظر کی گئی اس کی فرج داخل کی طرف اس کی فرا نظر کی گئی شہوت کے ساتھ اور ان ساریوں کا اصل یہ مرد کی طرف سے مرد نے جس عورت سے زنا کیا جس عورت کو شہوت کے ساتھ مس کیا جس عورت کی فرج داخل کو شہوت کے ساتھ دیکھا یا جس عورت نے کسی مرد کو شہوت کے ساتھ مس کیا اس مرد کے لیے اس عورت کے فروع اور اس کے اصول حرام ہوگا جی اور اسی طرح اس عورت پر اس مرد کے اصول اور فروع تو یہاں 4 طرح سے بندش ہوتی ہے دائیں بائیں نہیں ہوتا صرف اصول فروع بند میں زنا کے دوائی سے جو حرمت ہوتی ہے وہ بند ہے 4 میں زانی پر مزنیہ کے اصول فروع اور مزنیہ پر زانی کے اصول فروع حرام ہو جاتے ہیں بس سمجھے ہی وہ مس گو پڑھ دے بعد وفاروخت ہی وفارو مزنیت ہی تو جو کروے اختلاف کی ہے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جی اے فی من نہیں ہے گا کی لکھا ہوا ہوتے یہ پوچھنا نا تیرے کو اے فمانی فی مانی ہے گا سنا جی اختلاف کیا صحابہ پاک نے اور انہوں نے جو صحابہ پاک کے بعد ہیں یہ فا بھی نہیں ہے واو ہے ومن سنیں اختلاف کیا صحابہ پاک نے اور ان لوگوں نے جو صحابہ پاک کے بعد ہے ان سب نے اختلاف کیا فا نہیں ہے یہ واو ہے جی انہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں کہ زنا کیا واجب کرتا ہے حرمت مساہرت کو یا کہ نہیں کرتا اس میں صحابہ پاک تابعین کا کیا ہے بعد والوں کا اختلاف ہے اور یہ حرمت مساہرت یہاں اگر ثابت ہو تو وہ حرمات 4 ہے صرف واتی کی حرمت موتوعہ کے اصول فروع پر موتوعہ کی حرمت واتی کے اصول فروع پر بس یہ 4 حرمتیں گئی ہے ایک جماعت اس حرمت کے انکار کی طرف کہتے ہیں زنا سے حرمت مساہرت نہیں ثابت ہوتے وقال اصحابنا اور فرمایا ہمارے اصحاب نے بے ثبوت ہاں کہ جس طرح حلال سے حرمت مساہرت ثابت ہوتی ہے حرام سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہوتی ہے مساہرت یہ 4 رشتے 2 مرد کے لیے 2 عورت کے لیے اور یہی قول ہے جناب عمر جناب عبداللہ بن عباس جناب عبداللہ بن مسعود وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وغیرہم اور اسی کے ساتھ قول کیا امام مالک رحمہ اللہ نے ایک روایت میں اور امام احمد بن حنبل نے وجہ کیا ہے جو اصول فقہ میں کئی بار پڑھی ہے وجہ اس میں یہ ہے کہ وتی سبب ہے جزیت کا اور سبب ہے ولد کا تو پس بنائے گئے عورت کے اصول جیسے مرد کے اصول اور عورت کے فروع جیسے وہ دو ماں کو کچھ بن گئے چونکہ دونوں ایک دیگر جز بن گئے اور استمتاع جز کے ساتھ ہو حرام ہے تو اب اس کا مطلب ہے وہاں بھی سوال تھا کہ بیوی نال ایک باری قربت کر کے تو پھر تو حرام ہونی چاہیے
مگر موضع ضرورت میں وہ کون ہے؟ وہ موتو ہے، کیونکہ اگر قول کر دیا جائے عورت کی بے حرمت ہاں ایک مرتبہ وتی کے ساتھ عورت کی حرمت کا قول کر دیں تو البتہ یہ پہنچائے گا حرج عظیم کی طرف۔ ایت گل ہو گئی، ہن سنو۔ اور معلوم سے ہے یہ بات کہ یہ وجہ، یہ جزیت والی وجہ، جزیت والی یہ وجہ نہیں مختص وتی وتی حلال کے ساتھ، بلکہ پائی جاتی ہے یہ جزیت والی وجہ حرام میں بھی۔ ہن حرام دیاں چند ایک مثالاں دین لگے نے جنہاں وچ اے سارے مندے نے سنی کہ عامہ مشترکہ کی وتی حرام ہے کہ کوئی نہیں، حرام ہے جی، لیکن حکم ثابت ہو جاندے ہیں۔ بیٹے کی جاریہ سے وتی حرام ہے، باپ کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ثابت ہوتا ہے، مکاتبہ کی مکاتبہ سے وتی کرنی، جب اس کو مکاتبہ بنا دیا پھر اس سے وتی نہیں کر سکتے، کر دی ہے تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ اور وہ عورت کے جس سے زہار کیا اور ابھی اس نے کفارہ نہیں دیا ہے، اس سے وتی حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، کفارہ دینے تک من قبل ان تماسا، اور اپنی مجوسیہ لونڈی کے ساتھ وتی وتی حرام ہے، حیضہ، اپنی حیضہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ، وتی حرام ہے، نفاس والی کے ساتھ، وتی حرام ہے، محرم اگر وتی کرے اپنی بیوی سے، یہ بھی حرام ہے، اور روزے دار روزے کی حالت میں وتی کرے، حرام ہے، یہ کل حرام ہے، لیکن ان سب کے ساتھ حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے، تو یہ کہنا کہ بھی یہ نہیں ہوتی تو یہ کتنی وتیاں حرام ہیں لیکن ان کے ساتھ حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے مانتے ہیں دوسرے بھی، جی، بم کر دیتی۔ وبالجملہ معتبر حرمت مساہرت کے ثبوت میں وہ ذات وتی ہے، صرف قطع نظر وتی کے ہونے سے حلال یا حرام، مطلب قذافی فتح القدیر وغیرہ اتھو ساری گل لے آتی جی۔ اور یہ توجیہ مستحکم ہے جس کو نہیں چھوڑا جا سکتا مگر باوجہ وارد ہونے نص صریح صحیح کے جو دلالت کرے، اس کے خلاف تو پر وہ ہے کو نہیں ہے، وہ ہے نہیں، اور ہمارا شاہد اور تحقیق شاہد ہمارے مذہب کے لیے وہ ہے کہ نکالا ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نظر کی عورت کی فرج کی طرف حرام ہو گئی اس پر اس کی بیٹی اور اس کی ماں، ثابت ہوا کہ کون موجود ہے جی۔ اب وہی پرانا سوال جو اصول فقہ میں پڑھا ہے جی، جی، اور ویکھو نا اگے بھی اگلے صفحے تے وہ حدیث رہندی ہے ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عمران فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس نے فجور کیا اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ، حرام ہو گئی دونوں اس پر اکٹھی، اے بھی حرام ہو گئی تو تی بھی حرام ہو گئی۔ اچھا جی، بس اگر تو کہے حرمت مساہرت سسرالی رشتے یہ تو نعمت ہیں پس نہیں حاصل ہوگی، یہ نعمت ممنوع کے ساتھ۔ کتنی جگہ شفافی کی طرف سے یہ سوال ہے نفیوں پر جی جی، مثلا منی ناپاک ہے، وہاں بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ منی سے کتنی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، تم کیا قول کرتے ہو جی؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ منی کے بعد جب خون بنتا ہے تو وہ تم بھی کہتے ہو کہ ناپاک ہے، تو پھر آخر تک اس کو پاک ہی مانو نا، منی کو پاک مانا ہے تو منی کے بعد جب وہ خون بنا ہے پاک مانو، حالانکہ وہ اگر ضائع ہو جائے تو کہتے ہو کپڑے کو لگ گئے تو یہ ناپاک ہے۔ اچھا جی سنیں، میں کہتا ہوں یہ مغالطہ ہے، کیا ہے؟ یہ مغالطہ ہے، او مغالطہ تو نا، یہ مغالطہ ہے، مغالطہ مغلظہ نہیں، مغالطہ ہے۔ کیوں؟ سنیے ذرا دھیان نال، کیونکہ نعمت محض وہ مساہرت ہے، نعمت ہے مساہرت،
اور مساہرت نہیں حاصل ہوئی کس کے زنا ساتھ؟ کے ساتھ، اور تحریم ایسی تحریم جو مرتب ہے کس پر؟ مساہرت پر۔ یہ تحریم نہیں ہے نعمت، من حیث ہوا تحریم بل ہوا، تضییق، یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ تو خام خواہ شادی کر کے عورت سے قربت کر لیں جی تو اب بندہ چاہے نہ چاہے جی اس جس سے شادی کی ہے اس کے اصول فروع سارے حرام ہو گئے، حرام ہو گئے۔ یہ تضییق ہے جی۔ جی سنیں، جی اور وہ شے جو واجب کرنے والی ہے اس کو، وہ تو موجود ہے کس میں؟ زنا میں بھی، جیسے کس کو؟ وہ تحریم کو، وہ تو زنا میں بھی موجود ہے، جیسا کہ حلال۔ حلال میں موجود ہے تو یہ وتی تو یہ بھی ہوگی ہے جی۔ جی اچھا جی، ہن دوائی کون؟ دوائی دھیان کریں، پھر جب ثابت ہو گئی یہ بات کس میں؟ زنا میں، تو پھر ثابت ہو جائے گی یہ حرمت زنا کے دوائی میں۔ مس کرنا، جی نظر کرنی فرجے، داخل کی طرف، اس لیے کہ شرع شریف نے بہت دفعہ بنایا ہے وتی کے دوائی کے لیے وتی کا حکم، قول و ممسوسا، یعنی وہ عورت کے مس کیا مرد نے اس کو شہوت کے ساتھ، جی اگرچہ اس کے بالوں کو مس کیا، وہ بال جو اس کے سر پر ہے، نہ کہ لٹکے ہوئے جڑے سر تے اتے نے نا، جی انہوں نے مس کیتا اس نے کس کے ساتھ؟ شہوت کے کے ساتھ۔ ساتھ، اوے میری توبہ، بلاؤ کا نام، اور اگر ہو حائل کے ساتھ جو نہ من، اگرچہ حائل کے ساتھ جو نہ منع کرے کس کو؟ حرارت کو، بدن کی حرارت کو منع نہ کرے تو حرمت مسارت ثابت ہو جائے گی۔ اور اگر ہو ایسے حائل کے ساتھ، موٹا کپڑا ہے جی جی، عورت دے سر تے ہاتھ لایا انہیں شہوت نال، لیکن اس موٹی چادر لئی سی تو نہیں ثابت ہوگی اس کے ساتھ حرمت مسارت۔ ہے تو ویسے سس نو بندہ سر چکا کے دوروں ماسی اتوں السلام علیکم کہہ دے، سر تے ہاتھ نہ پھیری، نہ ہاتھ تے موڈے تے لائیں، تیرا خامد فوت ہویا تینوں کدے چسکا آ گیا تو میرا تو بیڑا کر دینا ہے تو جی، لیکن وہ ہے کم اوکھا ہے۔ ہن دین پڑھاؤ تو تاں سمجھ آوے، پڑھنے تو بغیر نہیں سمجھ آؤندی جی۔ لل مسترسل، اور اسی طرح جب جمع کیا اس نے عورت سے پتلا کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ پر، جو نہیں مانے حرارت کے وصول سے، تو اب بھی جو ماننے ہیں حرارت، نہ جہاں ٹھیک ہے، استغفر اللہ، جو مانے کس سے؟ حرارت کے وصول سے، تو لہذا اسی طرح مطلب ہے کہ حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی۔ مطلب ہے قضا فی البحر، قولوا الی فرجہ الداخل، الی فرجہ الداخل، او تے متن چو ایک نمبر لکھے او تھلے آ، جی یہ جو فرج داخل میں نظر ہوگی نا، اور نہیں ہوگی یہ مگر جب کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہو جی جی، جی اور نہ کہ کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، ٹیک لگانا لگائی ہو تو پھر نہیں ہو سکتا۔ جی یہ تو لیٹی ہو، ننگی ہو تو ٹانگیں اس کی ان میں فرجا ہو، پھر وہ شرمگاہ درمیان سے نظر آئے، نظر پڑے شہوت کے ساتھ تو تب ہے جی۔ جی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا، پڑھا پیچھے مسئلہ کہ نظر کرنے بالوں کے اگنے کی جگہ، جی اگر اس نے بالوں کے اگنے کی جگہ نظر کر دی ہے شہوت سے تو یہ بھی کافی ہے کس کے؟ مسارت کے ثبوت کے اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ثابت ہوتی حرمت حتیٰ کہ نظر کرے شک کی طرف، جی جہاں وہ شرمگاہ کے دو جگہ ملتی ہیں نا عورت کی جی، جی جس طرح ڈنگراں میں شرمگاہ ہے نا، اسی طرح عورت دی بھی شرمگاہ دے دو جگہ ملیاں جنہاں وچ شک ہے، تو اگر اس شک پر نظر پڑی ہے چیر پر بے شہوت کے ساتھ تو پھر کیا ہو جائے گی؟ حرمت مسارت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے بچیاں نو
ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਇਲਾ ਕੌਲੋ ਇਲਾ ਫਰਜ ਦਾਖਿਲ ਜੀ قیدا به مقید کیا فرج داخل کی طرف، اس لیے کہ نظر کرنی شہوت کے ساتھ فرج کے غیر کی طرف اس کے اعزاز ہاتھ نہیں لایا، دوروں شہوت نال ویکھیا تو نہیں لا یحرمو یہ نظر نہیں حرام کرے گی، یہ نظر نہیں حرام کرے گی قضا فی الذخیرہ جی۔ اتھوں اے سمجھ آئی، اتھوں اور سمجھے ہی مثلا عورت نے لنگوٹا بدھا ہے تو ان دی چھاتی ننگی ہے تو کسے بندے دوروں ویکھیا ہے تو انہوں شہوت نال ویکھی جا رہے ہیں جی، اندے نال حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی۔ باقی اور اطلاق میں یہ جو مطلق بولا ہے الا فرج داخل، اطلاق میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر نظر کی شخص نے شیشے سے جی، عورت بیٹھی ہے سامنے اس کی شیشہ ہے تو وہ فرج اس کی ننگی ہے تو اس میں اس نے دیکھا ہے تو فرج داخل پر نظر پڑ گئی ہے اور اس کی مثل سے تو ثابت ہو جائے گی، حرمت بھی ثابت ہو جائے گی۔ سنیں اے شاباش جی، لیکن اندے نال تصویر نہ جوڑ دیا جی، بھی عورت دی ننگی تصویر ہے وہ کسے ویکھی ہے، اندے نال نہیں ثابت ہوے گی حرمت مسارت۔ شیشہ تو سامنے بیٹھی تے تاں ہے نا، سنیں لیکن اس تے مسئلہ ہے بھی کسے ویڈیو ویکھی ہے جی، اوندا بھی مسئلہ جی کیونکہ شیشے میں بھی کیا ہے وہ تصویر ہے، وہ عورت نہیں ہے۔ اب اسی تصویر کو تھوڑا دوام دے دیا ہے، بہرحال مسئلہ خطرناک ہے، خطرناک ہے، سنیں ثابت ہو جائے گی جی۔ اچھا جی، بے شہوتن کی بشہوتن یہ حال ہے اور قید ہے کل کی، کیڑا کل؟ مس تے نظر دونوں جو ہیں، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار شہوت کے وجود کا ہے مس اور نظر کے وقت، نہ کہ دونوں کے بعد نہیں ہے بلکہ اسی وقت ہے، اس وقت ہو شہوت ہو جی۔ قولہ واقع وضاحت آ رہی اس کی، وَأَصْلِهِنَّ کی وَأَصْلِهِنَّ اکتفا کرنے میں فرع کے ساتھ اور اصل کے ساتھ، او وفرو تواصلو خبر دینا اس بات کی کہ زنا نہیں حرام کرتا اصول فروع کے، غیر کو بس کیونکہ حلال بتی سے بھی یہ چار ہی حرام ہیں تو حرام سے بھی یہ چار ہی حرام ہیں۔ ہن سن، جیسا کہ اخت جی، جیسا کہ اخت، پس اگر زنا کیا اس نے ایک عورت کے ساتھ تو نہیں حرام ہوگی اس پر اس کی بہن۔ ایک عورت نال زنا کیتا ہے، بعد چون دی بہن نال شادی کر لی ہے تے ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے۔ حرام نہیں ہے۔ اور اگر زنا کیا اس نے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ، بیوی ہے جی تے سالی نال جڑ گیا جی جی، جی بھئی وہ جڑی ہے نا اندی بیوی نو بچہ جمے تے او ماں نے آکھیا تو پترا اتھے جا تیری بہن نو بچہ ہویا ہے، تو ادھر بچہ آیا تے ادھر بچہ بڑھنا شروع ہو گیا بغیرتاں دا جی۔ یہ کتنے کتے کم نے جی، ایک نہیں ہے گا، ہزارہ ہاں یہ تماش بینیاں نے۔ تو اگر اس نے زنا کر دیا اپنی بیوی کے بہن کے ساتھ تو اس بہن سے سالی سے نکاح زنا کرنے سے
نہیں حرام ہوگی اس پر اس کی زوجہ ان کا نکاح کچھ نہیں ہوئے گا جی سنیں جی وفی طلاق ہما اور دونوں کے طلاق میں کہ دونوں کے اصول فروع جی حرام ہو جائیں گے. اب سنتے سے نہ باجیا دونوں کے مطلق بیان کرنے میں خبر دینی ہے جمیع اصول فروع کی حرمت کی اگرچہ اوپر چلے جائیں جیسا کہ مسحرت میں اوپر چلے جائیں اور نیچے چلے جائیں سنیں جی اے مطلب ہے جی بے اتنے تھلے پامے پڑنانیاں تک تے تھلے پڑپوترے پڑپوتریاں تک چلا جائے نا پڑدوتریاں تک وہ سارے کیا ہو جائیں گے حرام ہو جائیں گے. اے شاباش وہ سمجھے ہی جی ہوں بس سمجھ مس بے شاوت کی ہوں جی او جی کی شے مس بشہوت مس بے شہوت اندل باز یہ کہ خواہش کرے وہ اپنے قلب کے ساتھ دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے جی بھی کدی اندر نال میں جمع کراں اور لذت پائے اس مس کے ساتھ سنیں بعض کے نزدیک مس بشاوت اندل بعض یہی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہو جائے خواہش ہو جائے اور لذت پائے اور لذت پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کریم پس عورتوں میں تو نہیں ہے مگر نہیں ہوگا مگر یہی اتنے جی کیا دل میں خواہش ہو خواہش ہو اور لذت عورت لذت پائے عورتوں میں تو یہی ہے. جی اور بہرحال رجال میں پس بعض کے نزدیک جب اس نے اس کے ساتھ کوئی مسیس کیا ہے نا یہ کہ منتشر ہو جائے آلہ اس کا کیا ہو جائے منتشر ہو جائے اللہ اس کا یا اگر یا زیادہ ہو جائے انتشار کے اعتبار سے اگر پہلے انتشار تھا تو ہو بس صحیح یہی ہے. عورتوں میں شہوت یہ ہے کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اور لذت پائے اور مردوں میں شہوت یہ ہے کہ اس کا جو آلہ ہے اس میں انتشار آ جائے اور اگر انتشار تھا تو وہ انتشار بڑھ جائے تو اس طرح کیا ہو جائے گا حرمت مسارت ثابت ہو جائے گی. او بے خود رو لا یکون الا ھذا ابینا بین جی اچھا او بے کنا اما فی الرجال کی اوتے کی اما فی الرجال او اشید بکتلے یہ جوان میں کہ بھی انتشار ہو بہرحال شیخ کبیر میں جی اور انین میں جی پس کافی ہے حرکت اس کے دل کی جی یا اس کی حرکت کا زیادہ ہو جانا جی اگر پہلی دل میں حرکت تھی تو جی بابا پہلے جڑا نا جی اندروں خراب ہو کے بیٹھا سی نہ کہ صرف میلان نفس سمجھ گئے جی واپس آ لا یکون الا ھذا ھذا کون یعنی اشتہار کیڑا ہاں اچھا لیکن محمد بن مقاتل رازی نے اختیار کیا ہے دونوں کے آلے کی حرکت کو کچھ نہ کچھ حرکت ہوئے انہاں وچ. اچھا جی لا یکون الا ھذا یعنی اشتہار تلذذ صرف جی اور یہی حد ہے جو معتبر ہے کس میں شیخ اور انین کے حق میں ان کے حق میں بھی یہی معتبر ہے چونکہ اتنے اور شے کوئی نہیں. بہرحال جوانوں میں معتبر ہے ذکر کا انتشار اگر نہ ہو موجود انتشار اس سے پہلے یعنی اجل جپی شپی پائی اس تو پہلے نہیں سی وَإِن كَانَ اور اگر تھا انتشار تو پس معتبر انتشار کی جاتی ہے یہ کل ویکھو نا ایتھے آ کے نا پھر تو اصول فقہ بھی کنی باری پڑھے پھر گڑبڑ کر دے اس گل نو سمجھو یہ کل محض حرام کریں گے اصول فروع کو جب کہ اس جب کھڑپی سے اس کو انزال نہ کس کو مرد کو عورت دی گل نہیں کس کو مرد کو پس اگر انزال کیا اس نے مس کے ساتھ یا فرج داخل کی نظر کے ساتھ تو اب حرمت ختم ہوگی ختم ہو گئی.
سوال ہے تو کام دو پار ٹپ گیا چوکھی ہونی چاہیے جی بے بظاہر تاں جی کہ نہیں. جی اس کی وجہ اس لیے کہ انزال کے سبب سے واضح ہو گئی یہ بات کہ یہ نظر یہ مس نہیں تھا پہنچانے والا کدھر. تک اصل یہ ہے کہ بھئی مس اور نظر جو وتی تک پہنچائیں وہ سبب ہے حرمت جو مساعد. وتی کے دوائی ہیں جی. کہ جس اندراج جی 12 بج گئے نے جی تو لہذا کوئی نہیں پہنچائے گا وتی تک. یہ وجہ تک نہیں پہنچا ہے اس لیے حرمت ثابت نہیں ہوئی ہے. یہ مطلب ہے جی. اچھا جی اگے جی ہو صحیح ہو کہ ہوا صحیح ہو انہوں صحیح کیوں آکھیا مقابل اس کا وہ ہے کہ تصحیح کی ہے اس کی محیط میں تحفہ میں کہ معتبر رجل سے بھی وہ کیا ہے اشتہا یا زیادت اشتہا بغیر اشتراط انتشار کے بے حالے کا انتشار ضروری نہیں ہے وہاں اس کی تصحیح ہے اس لیے اس کے مد مقابل قال فی البحر اور مذہب وہ یہ اول ہی ہے کہ اس میں انتشار ہو جی وہ سمجھے ہی او بے خدرو اختلاف نظر آئی جی کہ کوئی نہیں جی اختلاف کیا حد شہوت میں اقوال پر اول وہ کہ ذکر کیا اس کو شارع نے اور تصحیح کی اس کی اور یہ کہ واجبہ یکون و حاضہ اور ہوگا یہ جب کہ اس کو انزال نہ ہو. پس اگر انزال کیا مس یا نظر تو نہیں حرمت جیسا کہ تصحیح کی اس کی صاحب ہدایہ نے اور اختیار کیا اسی کو محمد بن مقاتل رازی نے شیخ خارزادہ شمس الائمہ وغیرہ نے اسی کے ساتھ خلاصہ میں اسی کے ساتھ فتویٰ دیا. دوسرا قول کہ میلان کرے قلب اس کا عورت کی طرف اور خواہش کرے عورت کے جمع کی بس یہ نہیں کافی ہے اور یہ قول ہے کثیر من المشائخ کا. تیسرا یہ ہے کہ نئی شرط کی گئی نظر کرنے میں فرج کے لیے اس کے آلے کی تحریک بے فرج داخل پر نظر ہے نا صرف خواہش ہو گئی ہے توڑے ان کے آلے میں حرکت نہیں ہوئی ہے تو تب بھی ثابت ہو جائے گی حرمت مسارت. وابہ یفتا اور شخص کی مزنیہ کی فرار شخص کی مزنیہ کی فرا اور ممسوسہ کی فرار اور منسوسہ کی اور ماسہ کی فرار. ماسہ کی فرا اوہ عورت نے مرد نو شہوت نال جفی پا لی اور منظورہ کی فرار منظورہ کی فرا اور کی منع اور وہ کہ نظر کی گئی نظر اس کی فرج داخل کی طرف فرج داخل کی فرا کی فرا لیکن یہ مس وہ جڑی مزنیہ ہو تو خام شہوت نالے نا یہ جو مس ہے اور نظر ہے شہوت کے ساتھ شہوت کے ساتھ اور ان کے اصول اور ان کے تو مزنیہ کے اصول فرو زانی پر اور زانی کے اصول فرو مزنیہ پر مس بے شہوت بشاوت ان الباز ایک کیڑی شے ہے یہ کہ خواہش کرے اپنے قلب کے ساتھ اپنے قلب اور لذت پائے اور لذت اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس عورتوں میں نہیں مگر یہی اور بہر الرجال میں پس اند الباز یہ کہ منتشر ہو اعلیٰ اس کا یا زیادہ ہو جائے اعلیٰ عذرو انتشار کے یہی صحیح ہے کر ترجمہ ٹوری ہے گا اور شخص کی مزنیہ کی فرا اور شخص کی ممسوسہ کی فرا اور ماسا کی فرا اور اس عورت کی فرا کے نظر کی گئی اس کی فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ اور ان کے اصول حرام ہیں. مس کرنا شہوت کے ساتھ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ خواہش ہو اس کے قلب میں اور لذت حاصل کرے وہ اس کے ساتھ پس عورتوں میں نہیں ہے مگر یہی اور بہرحال رجال میں پس بعض کے نزدیک یہ کہ منتشر ہو جائے اعلیٰ اس کا یا زیادہ ہو جائے عذر انتشار کے یہی صحیح ہے. اب چونکہ مشتاط کی بات آئی ہے تو کم از کم عورت کی عمر کتنی ہو تاکہ وہ اگر یہ مسئلہ بنے
تو پھر حرمت مسارت اصول فروع عام ہو جائیں گے جی. اب اس لیے یہ ضروری تھا جی. وما دون 9 سنین لیست بمشتہات وبه یفتى اعلم ان بنت 9 سنین او اکثر قد تكون مشتہاتا وقد لا تكون وهذا يختلف بعظم الجثة وصغرها. اما قبل ان تبلغ 9 سنین فالفتوى على انها ليست بمشتہات. اعظم ہوتا میں ٹھیک ہے بڑا. اور وہ لڑکی جو 9 سالوں سے کم ہے نہیں ہے مشتہات وبہ یفتیٰ. تو اس کا مطلب ہے 9 سال سے، یعنی متن میں جو ہے کہ 9 سال کم لڑکی سے اگر کسی جوان نے اس کے ساتھ جپی شپی لگائی ہے، منہ چومیا اور نشابت آ بھی گئی ہے تو حرمت مسارت یعنی متن کا یہ مطلب ہے. تو جان اس بات کو کہ لڑکی 9 سالوں کی یا اکثر کی تحقیق ہوتی ہے مشتہات، سن لی، اور کبھی نہیں ہوتی. کتنا دی 9 سال والے دن کبھی نہیں ہوتی، اور یہ مختلف ہوتی ہے جسے کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے. بہرحال پہلے سے کہ پہنچے 9 سالوں کو، پس فتویٰ اس پر ہے کہ یہ لڑکی نہیں ہے مشتہات، تو لہٰذا اس سے حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی. اور کو کھانے چ پیری او وابہ یفتیٰ. قال فی معراج الدرایا تیان کریم ہے 5 سالوں والی نہیں مشتہات بالاتفاق، 9 اور 9 سے زیادہ والی مشتہات ہے. اور بلوغت تو پہلا، اور ان سالوں میں جو 5 اور 9 کے درمیان ہے اختلاف ہے روایت کا بھی اور مشائخ کا بھی. اصح یہ ہے کہ نہیں ثابت ہوتی. حرمت او مسئلہ جی ہے اچھا مسئلہ سمجھو بھائی. پھر اگر دعویٰ کیا زوجہ بالغہ نے، زوجہ بالغہ نے دعویٰ کیا حد شہوت کا، کس کا؟ حد شہوت کا. فی مس احد اصول ہی، زوج کے اصول کے کسی ایک کے مس میں جی. اس نے خامند پچھلاگ پتر نال جفی پائی جی تو وہ آندھی ہے جی کہ منڈا حد شہوت نو پہنچیا سی تو لہذا میرا خامند اور میرے تے رام ہو گیا کیونکہ اندہ یہ ہوں اصل ہے. جی او فرعہی لہا، یا مرد کی فرع کس کے لیے؟ عورت کے لیے. سنیں جی جی اصول یا فروع. شروع او مس احد اصولها و فروعها، یا مس کرنا کسی ایک کا عورت کے اصول کو اور عورت کے فروع کو مرد کے لیے، لہو کے اس کے لیے جی مرد کے لیے، لیکن کس کے ساتھ؟ شہوت کے ساتھ. شہوت کے ساتھ. اور انکار کیا رجل نے کہ میں نے جس لڑکی کو چھوا ہے وہ حد شہوت کو نہیں پہنچی جی، تو پس بندہ مرد تصدیق کیا جائے گا اس لیے کہ وہ منکر ہے ثبوت حرمت کا، مگر یہ کہ قائم ہو جائے کرینہ جو اس کی تکذیب کرے. اے شاباش، مسئلہ سمجھا جی. اور نئی فرق لمس کے درمیان اور نظر بے شہوت کے درمیان، لمس کرنا یا نظر کرنی شہوت کے ساتھ، آمدن نسیانن خاتان اکراہن، سب صورتوں میں حرمت ثابت ہو جائے گی. ثابت ہو جائے گی، سب صورتوں میں حرمت ثابت ہو جائے گی. ثابت ہو جائے گا. سنیں اے جڑا ہے نا بھی بیوی فوت ہو گئی تو منڈے بھی ہو گیا 8 9 10 12 سال دے تے انہیں اور بیاہ کر لے. ایتھے بڑا خطرناک کام ہے جی. بے منڈے وڈے وڈے نے
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਤੇਲੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਫੀ ਛੱਪੀ ਪਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਛੂ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੇੜਾ ਤਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਕੋਠੇ 'ਚ ਅਰਸ਼ਤ ਤਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੈਰ وہ سمجھے ہی قذافی ذخیرہ تو بے خاشیہ تلو بے مشتہات اختلاف کیا ہے۔ مشتہات میں دو مشتہات کڑیو جی دو کولوں پر، اول کہ وہ گال پیچھے پڑی جڑی کہ وہ لڑکی جو کم ہے 9 سالوں سے نہیں ہے، مشتہات، اور 9 سالوں والی کبھی ہوتی ہے مشتہات اور کبھی نہیں ہوتی مشتہات، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے ابو اللیث نے اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے جیسا کہ ذکر کیا مصنف اور شارع نے۔ دوسرا قول کہ بے شک 5 سالوں والی نہیں ہوتی مشتہات بالاتفاق، اور 9 سالوں والی اور زیادہ والی، مشتہات ہوتی ہے بالاتفاق 8 7 6 والی اگر دخمہ ہے جی تو مشتہات ہے، وگرنہ نہیں ہو میرے کچھ لگ دیا۔ جی قالہ ابو بکر محمد بن فضل قال شمنی والے فتویٰ ہونا میدان جی 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 لہذا سوائے احتیاطاں تو اور ککھ نہیں جی سنے ہی جی بے احتیاط کرو جی، کی کرو احتیاط، احتیاط کرو جی۔ احتیاط کرو وہ احتیاط، وہ احتیاط کرو وہ احتیاط کرو وہ احتیاط کرو، جہالت نے مار دیتا میں۔ اور وہ لڑکی اور وہ لڑکی جو کم ہے 9 سالوں سے جو کم ہے 9 سالوں نہیں ہے مشتہات، نہیں ہے مشتہات، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا اور ہے اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے جان اس بات کو جان اس بات کو کہ 9 سالوں کہ والی 9 سالوں یا اکثر والی یا اکثر والی کبھی ہو جاتی ہے مشتہات کبھی ہو جاتی ہے اور مشتہات کبھی نہیں ہوتی، اور کبھی نہیں ہوتی، اور یہ مختلف اور ہے یہ مختلف جسے ہے کے جسے کے بڑے ہونے کے ساتھ بڑے ہونے کے اور ساتھ جسے کے چھوٹا ہونے کے ساتھ۔ جسے کے چھوٹا ہونے کے ساتھ بہرحال پہلے سے کہ پہنچے 9 سالوں کو پہنچے 9 فتویٰ اس پر ہے بس فتویٰ اس پر کہ ہے وہ نہیں ہے مشتہات، نہیں ہے مشتہات، اور وہ لڑکی جو 9 سالوں سے کم ہے نہیں ہے مشتہات، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ جان تو یہ بات کہ لڑکی 9 سالوں والی یا اکثر کبھی ہوتی ہے مشتہات اور کبھی نہیں ہوتی، اور یہ مختلف ہے جسے کے بڑے اور جسے کے چھوٹے ہونے کے ساتھ۔ بہرحال پہلے اس سے کہ لڑکی پہنچے 9 سالوں کو، پس فتویٰ اس پر ہے کہ وہ نہیں ہے مشتہات، وہ نہیں ہے مشتہات۔ بل والجمع بین الاختین نکاحا او عدتا ولو من بائن وبطئا بملک یمین۔ چلو جی 1 منٹ، اچھا جی حرمت چل رہی ہے، حرمت جی اور حرام ہے جمع کرنا اختین کے درمیان نکاحن یا عدتن، ایک ہی ہے، حرام ہے اگرچہ وہ عدت بائن سے ہو جی، اور حرام ہے جمع کرنا وطی کے اعتبار سے مل کے یمین کے ساتھ، مل کے یمین کے ساتھ، تو 2 بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں، یا ایک اس کو طلاق دی ہے وہ عدت گزار رہی ہے، اگرچہ بہنہ ہو تو اسی عدت میں دوسری بہن سے نکاح، یہ حرام ہے جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح وہ 2 بہنوں کا مالک بن گیا ہے، دونوں لونڈیاں ہیں، ایک سے وطی کر سکتا ہے، دونوں سے نہیں کر سکتے، لونڈیاں رکھ سکتا ہے، دونوں وطی دونوں سے نہیں، ایک سے
سنیں جی جی اگر ایک سے بتی کر چکا ہے نا جی دوسری سے کرنی ہے تو اس کو اپنی ملک سے نکال لے نکال لے، اس کو اپنی ملک سے نکال لے، اس کی بتی کو اپنے اوپر حرام کرے تو پھر یہ کر سکتا ہے جی دوسری سے جی یہ شاباش ہے جی اور سمجھے ہی جی اور نکاحن او عدتن یہ دونوں تمجیزیں ہیں والجمع بین الاختین سے اور وجہ جمع کے حرمت کی نکاحن تو سمجھ آ گیا عدتن یہ کہ عدت کے لیے اگرچہ ہو وہ عدت طلاق بائن سے عدت کے لیے نکاح کا حکم ہوتا ہے من وجہ وہ بہت سارے مسئلے پڑے ہیں جی جی اچھا جی ملک یمین جی اس کا یہ متعلق ہے کس کے بتی کے او بات ان کے ساتھ جی اعتراض کیا اس کے ساتھ جمع ملکن بے ملک یمین بغیر بتی کے پس وہ جائز ہے جی دو لونڈیوں کو جی دو بہنیں ہیں وہ دونوں لونڈیاں اس کی ہو سکتی ہیں ماں بیٹی لونڈیاں بن سکتی ہیں ایک شخص کی پھپھی بھتیجی جی لونڈیاں بن سکتی ہیں ایک شخص کی خالہ بانجی بن سکتی ہیں بن سکتی ہیں سنیں ہی جی یہ ہے جی یہ محض ممنوع دونوں سے جی ہے دلالت کر دی اس پر یہ حدیث جی سونیا فرمایا وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر پس ہرگز نہ جمع کرے اپنا پانی دو بہنوں کے رحم میں سنیں جی اچھا جی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں بھی میں نے اس کو نہیں پایا چلو ہو بھی دینا کہہ رہے جی جناب ام حبیبہ سے ایک روایت ہے جی جی کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ شادی فرما لیں میری بہن سے جو جناب ابو سفیان کی بیٹی ہیں جی جی یہ بھی بیٹی ہیں ان کی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پسند کرتی ہے جی جی تو آپ فرماتے میں نے عرض کی جی ہاں سمجھے ہی اچھا جی تے او یا رسول اللہ میں پسند کرتی ہوں نہیں ہوں میں آپ کے لیے یا رسول اللہ میں پہلے تھوڑی کلی بیوی تو نہیں ہے نا اور بھی ہیں نا بھی مسئلہ بھی سوکن لے ہونی تو یا رسول اللہ میں پہلے کلی نہیں ہاں اور میں پسند کرتی ہوں ان کو جو میرے ساتھ شریک ہیں میری بہن کے فی خیر اختی فی بھی میرے ساتھ اور بھی تو شریک ہیں نا تو اگر میری بہن بھی آ جائے تو میں تو پسند کروں گی اس وقت سمجھی گل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ نہیں حلال میرے لیے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا حلال نہیں ہے سمجھے ہی اے مطلب ہے تو ظاہر ہے آپ نے اس لیے کہا کہ اس وقت ابھی مسئلہ نہیں پتا تھا کہ ان کو جناب ام حبیبہ کو وہ سارے یکدم تو مسئلے کو پوری تو نہیں سنے میں کھول کے کھوائی تو ساری عرش ہے مسئلے تو سکھنے والی ہونے نے جی پتہ نہیں کدوں برنی جب کانے کچھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا کروے اور جمع کرنا اختین کے درمیان نکاحن یا عدتن اگرچہ ہو طلاق بائن سے اگرچہ بالکل نکاح ختم ہو چکا ہو لیکن پھر بھی نہیں اور حرام ہے جمع کرنا بتی کے اعتبار سے مل کے یمین کے ساتھ جی اور حرام ہے جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان نکاح کے اعتبار سے یا عدت کے اعتبار سے اگرچہ ہو عدت طلاق بائن سے اور حرام ہے جمع کرنا بتی کے اعتبار سے مل کے یمین کے ساتھ وبین امرأتین یتوہما فرضت ذکرا لم تحل له الاخری
قانون بیان کرتے ہیں جی حرام ہے جمع کرنا ایسی دو عورتوں کو اپنے نکاح میں جی کہ ان دونوں میں سے جون سی فرض کی جائے مذکر تو نہ حلال ہو اس مذکر کے لیے دوسری ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے ہر ایک کو مذکر اور دوسری کو مؤنث شمار کریں تو کیا ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں تو یہ نہیں ہو سکتی ہو سکتی پھر حرام تو یہ جمع نہیں اگر ہو سکتی ہے تو یہ حلال ہے جی سمجھے یہ قانون بیان کیا ہے ہن سمجھی ذرا لمبی عبارت ہی کو کھانے چ پوے تیرے چ قولوا لم تحل له الاخرى اصل اس باب میں وہ قول ہے اللہ جل جلالہ کا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اختین بھئی حرام ہے یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کو اس کے ساتھ دوسری حدیث ملانی ہے اس کے ساتھ حدیث ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی کہ آپ نے منع فرمایا ہے جمع کرنے سے پھپھی اور اس کے بھائی کی بیٹی کے درمیان تو کیا لگی ہو اور خالہ اور خالہ کی بہن کی بیٹی کے درمیان سنیں سونا کی کتاب منع فرمایا اختیار سنیں جی ایشا بس اوتھ لحدیث لقولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ نکاح کی جائے عورت اپنی پھوپھی پر اور نہ اپنی خالہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ نکاح کی جائے عورت اپنی پھوپھی پر یا اپنی خالہ پر سنیں علی امتہا یا اماں اپنی پھپھی اپنی بھتیجی پر یا عورت اپنی خالہ پر یا خالہ اپنی بانجی پر یہ مطلب ہے کہ دو میں ایک دوجہ تو نہیں جمع ہو سکتی ہیں سمجھا گئی اے حدیث پاک جی گو والے لکھے نہیں سارے جی تو منع کیا ہے جی وہ جو مروی ہے صحیح مسلم میں ہے مسنن ابن ماجہ بابی داود و ترمذی و نسائی مسند احمد موجم طبرانی صحیح بخاری وغیرہ بے الفاظ مختلف صحابہ مختلف صحابہ پاک سے من طرق کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سندوں سے اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ بے شک تم جب کرو گے یہ تو قطع کر دو گے اپنے ارحام کو اس لیے کٹھیاں کرو گے نا اے بڑیاں سوکنا یہ تو کام ہی تو خراب کر دیتا ہے سنیں اور یہ زیادتی اور قطع تم ارحامکم دلالت کرتی ہے نہج کے منشا پر جمع سے جمع کرنے سے جو نہج منع ہے نا اس کا منشا اصل کیا ہے سنیں ہی بائیں طور کہ یہ پہنچائے گا کدھر قطع ارحام کی طرف باوجہ اس شے کے جو ینشاء پیدا ہو جاتا ہے سوکنوں کے درمیان منافست اور مباغضت کت تو لعنت جی اور توجہ کریم ہے آج جڑا متن چاہے اور تحقیق وضع کیا علماء نے جمع کے باب میں لیتے ہوئے نہج کے نصوص سے جی جمع کرنے سے کیا وضع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر دو عورتیں جو ہوں اس حیثیت کے ساتھ اگر فرض کی جائے کن دو کی جون سی بھی فرض کریں پامی اینو تے پامی اینو ہو مذکر تو نہیں حلال دوسری کے لیے تو پس جمع ان دونوں کے درمیان حرام ہے اچھا جی قاعدہ کتوں کڈیا اور تحقیق تصریح کی اس قاعدہ کے ساتھ بعض صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جیسا کہ نکالا اس کو ابن عبدالبر نے اور یہ اس لیے کہ ہر دو عورتیں وارد نص جمع کی نہج کے ساتھ ان دونوں کے درمیان اسی صفت پر ہے جنہ نو جمع کرنا منع ہے نا انہاں دونوں نو کٹھیاں کر کے دیکھ لو بھینا بھن بھرا بن جان گے پھوپھی بھتیجی اے چاچا بھتیجی بننا ہے ایویں جنا خالہ بانجی بانجی یا اپنے ماں تے ماسی سمجھی
ਅਲਾ ਅਜ਼ਲ ਕਿਆਸ ਇਵੇਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਿਓ ਧੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝੇ तो ये जो है ना इसी सिफ्त पर है और सुनी पस मुंदरज हैं इस कुलिये के तात जमा बैनल उख्तैन दाखिल के कोई नहीं जी दाखिल हैं और जमा बैनल अम्मा व फूफी बिन्ते अखी फूफी भतीजी और जमा बैनल खाला व बिन्ते उख्ती आबांजी और जमा बैनल वल बिन्त नसबन और रदाअन भाई माँ बेटी जी नस्बी हों या रदाई हो इनके आपस में शादी नहीं हो सकती नहीं हो सकती। लिहाजा ये भी जमा हराम है आराम है और समझे ही जी अच्छा जी और कौन दाखिल है इसके नीचे उनका पर माना करना फिर तो नोट करता मैं और हराम है हराम जमा करना ऐसी दो औरतों के दरमियान ऐसी दो औरतों कि के जौन सी उन दोनों की कि जौन सी उन दोनों फर्ज की जा मुजक्कर फर्ज की ना हलाल हो उसके लिए दूसरी हलाल हो शब उसके शब लिए शब दूसरी, हाँ जी। और हराम है जमा करना दो औरतों के दरमियान ऐसी दो औरतें कि जौन सी उन दोनों की फर्ज की जाए मुजक्कर तो ना हलाल हो उसके लिए दूसरी उन्हें ध्यान करे इधर जी इस कुलिये के तहत ये भी दाखिल है जी जमा करना दो फुफियों के दरमियान हर एक औरत दूसरी की फुफी लगती है बहन भाई बन जाएंगे हर एक दूसरे की फुफी लगती है वो दोनों औरतें हर एक दूसरे की फुफी है जी इनको भी जमा करना हराम है और इसी तरह वो दो औरतें हर एक दूसरे की खाला लगती है ये जमा करना भी हराम है आराम है ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋ खाला की में बड़ी है ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਲੁਕਮਾਨ ਵੀ ਪਰ ਤੋਲਦਾ ਪਿਆ मिसाल इसके जी कि शादी की हर एक ने रजुलैन से जी जैद ने शादी की अमर की माँ से जी अमर ने शादी की जैद की माँ से सुने जी जी हर एक ने दूजे दी अम्मा ਨਾਲ शादी कर दी ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸੇ बेटी ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਕੀ ਜੰਮੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ जी हर एक दूजे दी फुफी लगती है ਸੁਣੀ जी ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ जी ਦੀ जी ਕੀ जैद दी थी ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ जी ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਾ जी ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ जी ਜੀ जी ਕਿੰਦੀ जैद दी थी ये ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ जी ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ जी ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ भतीजी ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ फुफी लड़ी ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ भतीजी लगी तो फुफी होती ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ है ਫੁੱਫੀ फुफी बन जाती है ਸੁਣੇ ਜੀ जी ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਨੇ जी ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਨੇ अच्छा बस हर एक उन दोनों से फुफी है दूसरे की जी या शादी हुन तियां नाल शादी करनी है जी या शादी की हर एक ने जैद अमर से दूसरे की बेटी से हर एक ने दूजे दी बेटी नाल शादी की थी की थी। बस पैदा हुई हर एक के लिए उनसे बेटी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਸੀ ਵੀ ਹੋ मासी भी है ते ਭਾਂਜੀ ਵੀ भांजी भी है ਸੁਣੇ जी ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ मासियां भी ने ते मासी भांजी भी ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੀ जी ਸੁਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ मासियां तो लिहाजा ये भी दाखिल है ये भी दाखिल। कि इनको भी जमा हराम है सुने जी इनको भी जमा जमा करना ये तो हराम जम पई ना जी। ते एक तीसरे आखा यार दोवें ਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ जब खबरदार एक ले सकदा है। दूजी एक ले नहीं सकते हैं। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣੇ जी ओ बस अगर तू कहे
کہ لما کانا جب کہ ہے جمع بین الاختین داخل اس کلیے کے تحت تو کیوں علیحدہ کیا اس کو مصنف نے ذکر کے ساتھ آ جڑا کلیہ بیان کیتا بین ہے اندر پینا ہوندیاں نے کہ نہیں آنیاں نے پچھلے پاسے برقع کٹنا تو پینا نو بکھرا ذکر کیتے کہ کوئی نہیں اس کلیے کے تحت آتی ہے نا تو بکھرا کیوں ذکر ذکر کیتا ہے جواب با وجہ ہونے اس کے منصوص قرآن میں ان تجمع بین الاختین آیت المحرمات میں پس علیحدہ کیا ہے اس کو بطور ذکر اہتمام بے بشانی پھر عام کر دیا حکم کو کلیے کے ذکر کے ساتھ کہ داخل ہو جاؤ اس میں صورتیں جو وارد احادیث میں اور اس کے غیر میں اے شاباش وہ سمجھ آئی ہوں جی امتحان کری میں مسئلہ اور ذرا اوکھا پھر بعض فقہا میں سے وہ ہیں جنہوں نے مقید کیا ہے عدم حل کو اس قاعدے میں اس قاعدے میں یہ بھی ہے کہ وہ حلال نہ ہو ہر ایک دوسرے کے لیے آبادن آبادن کبھی بھی حلال نہ ہو تب ان کو جمع کرنا منع ہے جی اور قصد کیا انہوں نے اس کے ساتھ نکلنا جمع بین آمتن و سیداتی ہاں کیونکہ یہ جائز ہے ہونے جڑی لونڈی تے لونڈی دی جڑی مالکہ ہے نا جی انہاں وچوں جنوں میں مرد فرض کرو شادی نہیں ہو سکتی آپس وچ جی کہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لیکن یہ پکی بات نہیں ہے جی کیونکہ یہ آزاد کر دے وے جی آزاد کر لو لونڈی نو جی تے کوئی بندہ دوواں نال بیاہ کر لے ٹھیک ہے ایتھے آبادن نہیں ہے یہ وقتی ہے ٹھیک ہے سنیں جی کیونکہ یہ جمع بینا یہ جمع جائز ہے باجہ کیونکہ یہ جمع جائز ہے اس لیے کہ جب فرض کیا جائے لونڈی کو مذکر تو نہیں صحیح اس کے لیے وارد کرنا عقد کا اپنی مالکہ پر اور اگر فرض کیا جائے سیدہ کو مذکر جو مالکہ کو جی تو نہیں حلال اس کے لیے لانا عقد کا اپنی اپنی لونڈی پر دونوں پاس حرام ہے لیکن یہ حرمت جانبین سے وقتا ہے کدوں تک ملک یمین کے زوال تک بس یہ آزاد کر دے وے تو یہ رولا ختم جی پس جب زائل ہو گیا تو پس جون ساؤن کا فرض کیا جائے مذکر صحیح ہے صحیح ہے لانا اس سے دوسرے پر کہ کوئی نہیں صحیح صحیح ہے بے مالکہ انہوں آزاد کر دے آزاد وے کر دے وے تو ہون اے دو میں آزاد عورتاں نے جی دو میں آزاد عورتاں نے انہاں وچوں جنوں میں مرد فرض کرو آپس نکاح ٹھیک ہے تو لہذا اس لیے جائز ہے جمع میں جمع بینہما یہ بینہما آزاد تو بعد نہیں جی آزادی تو پہلا جی اور بعد وچ تے جائز یہ باجیا کہ بھی اے مالکہ تے مالکہ دی لونڈی نو دوواں نال نکاح کرنا کرنا جائز ہے جائز ہے اور بعد وچ تا مسئلہ ہی کو نہیں اگو جی اچھا جی اور احتیاجی ہے واسطے نکالنے صورت کے اس قاعدہ سے کدھر قید ابدیت کی طرف اور یہ مبنی ہے اس پر کہ مراد بے عدم الحل عدم حل اراد العقد ہے اس پر بہرحال اگر ارادہ کیا جو اس کے ساتھ عدم حل کس کا تو پھر نہیں محتاجی اس کے نکالنے کی طرف ابدیت کی اس لیے کہ یہ تو نکل جائیں گی بغیر اس کی بھی جی کیونکہ اگر فرض کیا جائے سجدہ کو مذکر وہ لونڈی ہے تے مالک ہے تو اب تو حلال ہے بتی اپنی لونڈی سے تو پھر یہ بتی ہو تو پھر تو یہ پہلے نکل جائیں گے سنیں ہی اے شاباش سے